دل کی زمین پر رہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پر بھی رہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ تو میں حضرت کی بارگاہ میں معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت جو بہتر چاہے اپنی قوم کو پیغام عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے مولانا مسعود مہدی مصباح صاحب نے یہ اہتمام کیا ہے کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں ملیں اور اچھی باتیں ان کو سننے کو حاصل ہوں۔ اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین ہم آمین۔ سب کو رمضان مبارک کے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ظاہر ہے کہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جس عشرے کو اگر اس سے پہلے ہم سارے عشرے کو کامیابی سے پورا کرتے آئے ہیں، اور اس عشرے کو بھی اگر ہم نے انہماک اور کامیابی سے اگر ہم نے پورا کر لیا تو انشاءاللہ تبارک تعالی، جیسا کہ یہ ہے کہ عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہم کو اس عشرے میں مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا ہو۔ اللہ رب العزت اپنے پاک ارشاد میں یہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان والوں کا کام ہی ہے کہ وہ خوف خدا کریں۔ اگر وہ خوف خدا کریں گے تو ظاہر نیکیوں کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ حکم کی تابعداری کریں گے، اللہ رب العزت کے حکم پر وہ عمل کریں گے۔ خوف جو ہے وہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ اگر خوف نے ہم کو گناہوں سے بچا رکھا ہے اور خوف نے ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے پر آمادہ کر رکھا ہے، تو انشاءاللہ ضرور ہم لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے بچیں گے۔ سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ بچنا، ایک ہوتا ہے کہ نیکی کا کرنا، اچھائی کا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ خوف جو ہے ایک ہوتا ہے کہ اس کو ہم بچنا جو ہے کہ گناہوں سے آپ بچیں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے اچھے کام کرتے ہیں، مگر ان میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتے۔ یہ بچنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ بہت سے عبادت کی گٹھری اپنے اوپر لاد لیجئے، لیکن جو معصیت ہے، جو حرام کام ہے، جسے اللہ نے روکا ہے، جو فواحشات ہیں، جو منکرات ہیں، جو برائی ہے، ان سے ہم کو بچنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے، اور یہ آسان بھی بہت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پوری ایک لسٹ بنائی ہے قرآن مجید میں، جو فواحشات و منکرات ہیں اور جو گناہ کبیرہ ہیں، ان کی اگر ہم نے ان پر نظر کر کے اور ان سے احتیاط کر کے ہم نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اگر ہم سارے گناہوں سے بچ گئے تو اب یہ آپ یقین جانیں کہ اگر ہم گناہوں سے بچ گئے تو پھر ہمارے پاس نیکی کے علاوہ کچھ بچے گا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں ایک طرف یا تو ہم اچھا کام کریں گے اور یا برا کام کریں گے، یا جائز کریں گے یا ناجائز کریں گے، زیادہ تر ایسا ہی ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے ناجائز سے اپنے آپ کو بچا لیا اور خرافات سے بچا لیا اور فواحشات سے بچا لیا، تو جو ہمارے پاس اگر ان برائیوں سے ہم بچ گئے تو پھر ہمارے پاس نیکیوں کے علاوہ کچھ بچے گا ہی نہیں، ہمارے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں رہ جائیں گی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور حق یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ ڈرنا، صرف ڈر کی گفتگو کرو، یا صرف ڈر کا ایک ماحول بتاؤ کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی صرف زبان سے مت کہو، صرف جو ہے دعوے مت کرو، صرف جو ہے، بلکہ وہ تمہارے ایٹیٹیوڈ میں اور تمہارے عمل میں اور تمہارے پیکر میں جو ہے وہ خوف جو ہے وہ رچا اور ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے ہمارے وجود میں، ہمارے پیکر میں،
اور اگر وہ خوف ہمارے اندر موجزن ہوگا، اور وہ خوف کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو جواب دیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خوف کا جو حق ادا کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو جواب دہ ہوں اپنے تمام معاملات میں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ برائی سے بچتے ہیں، تو برائی سے اس بنیاد پر بچنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، یہ عبادت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے ہیں اور اپنے لڑکوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ برائی مت کرو ورنہ زمانہ کیا کہے گا، یہ خرافات مت کرو ورنہ دنیا کیا کہے گی، یہ حرکت مت کرو ورنہ دشمن کیا کہیں گے، یہ نہ کرو دوست دشمن کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، محلہ کیا کہے گا، علاقہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی۔ اسی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے اور زمانہ کیا کہے گا۔ اس طرح کی باتیں وہ بتاتے ہیں، مگر وہ خوف جو ہے وہ اتنا کامل اور اکمل نہیں ہے، بلکہ خوف کامل و اکمل یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی عمل کریں تو یہ سمجھ کر کے، یہ نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، دشمن کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، بلکہ یہ سمجھ کر کے آپ خوف کریں کہ اللہ رب العزت کیا کہے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو ہم اپنی جواب دہی جو طے کریں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی طے کریں گے، ورنہ اگر ہم نے یہ سوچ کر کے برائی سے ہم بچے مانو، جو لوگ برائی سے بچتے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ بچتے بھی ہیں لیکن ان کی نیت میں یہ ہوتی ہے بات کہ دنیا سے بچنے کے لیے، زمانہ کیا کہے گا، بدنامی ہوگی، محلہ کیا کہے گا، علاقہ کیا کہے گا، قصبہ کیا کہے گا، زمانہ کیا کہے گا، دوست دشمن کیا کہیں گے، اگر اس بنیاد پر آپ برائی سے بچتے ہیں اور خوف اختیار کرتے ہیں اور فواحشات و منکرات سے پرہیز کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ہی معمولی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر کہتے ہیں ماں باپ نہ جانے آپ کے گناہوں کو، تو پھر جب ماں باپ نہیں رہیں گے تب آپ گناہ کر لیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ زمانہ نہ جانے، تو جب زمانہ آپ کے سامنے نہیں رہے گا تب آپ گناہ کر لیں گے۔ جب آپ یہ سوچ کر کے گناہوں سے بچیں گے، برائیوں سے بچیں گے کہ دوست لوگ کیا کہیں گے، تو جب دوست نہیں رہیں گے تو کیا کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مخلوق کو ذہن میں رکھ کر کے گناہوں کو ترک کیا ہے اور یا ان سے بچنے کی کوشش کی ہے صرف بدنامی کی بنیاد پر، تو پھر آپ مکمل حق ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ خوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خوف کا حق ادا کرنا ہے، یعنی واقعی میں ایسا خوف کرنا ہے، اور وہ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا اور اللہ سے آپ خوف کریں گے، تو چاہے کمرہ بند ہے تب بھی آپ کا لحاظ رہیں گے، چاہے آپ کھیت میں ہیں تب بھی لحاظ ہے، چاہے تنہا ہے تب بھی لحاظ ہے، چاہے سر عام ہے تب بھی لحاظ ہے، چاہے چھپ کر کے ہیں تب بھی لحاظ ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا یہ تصور رہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہم پر ہر جگہ نظر فرمائے ہوا ہے، اور ہم اس کی قدرت اور اس کے تصرف اور اس کے ہم قابو سے باہر نہیں ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ خوف خدا کا یہ تصور رہے گا تو چاہے وہ چھپ کر کے ہو، چاہے باہر ہو، چاہے کھلے عام ہو، چاہے بند کمرے میں ہو، ہر جگہ ہم خوف سے بچے رہیں گے۔ اسی لیے خوف کرنا جو ہے، یہ زمانے سے بچ کر کے خوف نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جواب دہی طے کرو، تب آپ کو جو ہے حق تقاتے ہی، یعنی خوف کا جو ہے ایسا خوف کرنا ہے کہ اس کا حق ادا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتے ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے جو بھی کام کرو آخرت کے لیے کام کرو، دنیا کے اور یہ قیامت کا بھی خیال رکھو کہ قیامت کے دن فرشتے، زمین، فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے، تمام یہ گواہی دیں گے آدم زادے نے یہ کام بھلائی کے لیے کیا ہے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری زبان گواہی دے گی، ہم نے جس جگہ کوئی برا عمل کیا ہے وہ جگہ گواہی دے گی، اگر ہم نے سجدہ کیا ہے تو وہ سجدہ گواہی دے گا، اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے کسی کے لیے کار خیر کیا ہے تو وہ ہاتھ گواہی دے گا، ہم نے کسی کو سہارا دیا ہے تو وہ ہاتھ گواہی دے گا، وہ علاقہ گواہی دے گا، وہ زمانہ گواہی دے گا۔ ہم جو بھی حرکت کرتے ہیں یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، جیسے آپ کے میموری کارڈ میں سب نوٹ ہوتا ہے، ایسے ہی سب کچھ جو ہے یہ نوٹ ہو رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے کھل کر کے سامنے آنے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سارے ہمارے اعضائے بدن جو ہمارے بدن میں ہیں یہ سب خدا کے جاسوس ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں اور سب کا ٹیسٹ ہوگا، اور یہ سب جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں انگلیاں بتائیں گی، آنکھیں بتائیں گی،
तुम्हारा दिमाग बताएगा कि तुमने क्या साजिशें रची थी, तुम्हारी जबान बताएगी कि तुमने कैसी कैसी गुस्ताखियां और बदगोई की थी, तुम्हारा कदम बताएगा कि तुम कहाँ कहाँ पर गए थे। तो ये सब तुम्हें शर्मिंदा करने वाले हैं। जिस पेट के लिए, जिस जिंदगी के लिए, जिस बनाव सिंगार के लिए तुम अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते हो और समझ उस पर इतराते हो, समझ लो कि ये सारे जिसके लिए तुम सारे हराम काम करते हो, खुराफात करते हो, झूठ बोलते हो, फरेब में लोगों को मुब्तला करते हो, हसद से जो है हसद में मुब्तला रहते हो, ये तमाम कैफियतें एक दिन तुम्हारे सामने कयामत के मैदान में खुल करके सामने आएंगी और अल्लाह की बारगाह में सब बतौर गवाह जो है वो पेश होंगी। इसलिए हमको चाहिए कि न हम किसी से हसद करें, न हम किसी से बुग़्ज़ रखें, न हम किसी से दुश्मनी करें, न हम किसी से अदावत करें, न फवाहिशात और मुनकरात में हमारा जो है शमूलियत हमारी होनी चाहिए। और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खौफ खुदा के जज्बे से सरशार होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ में हम मुब्तला हो गए तो ये खौफ हमारे लिए ज़हमत नहीं है, ये खौफ हमारे लिए नेमत है। जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। ईमान वालों का स्टैंडर्ड ये है, ईमान वालों का स्टेटस ये है, ईमान वालों की पहचान ये है, ईमान वालों की आइडेंटिटी ये है, ईमान वालों का मेयार ये है कि वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। अगर डरते हैं तो अपने पालनहार से डरते हैं, अपने मौला से डरते हैं, अपने रब्बुल आलमीन से डरते हैं, अपने खालिक और मालिक से डरते हैं जिसने उनको पैदा किया। तो हमारा स्टैंडर्ड और हमारा स्टेटस भी यही होना चाहिए। जो कि हम मोमिन है ना, तो अगर हम मोमिन हैं तो हम दुनिया में किसी से नहीं डरेंगे। अगर हम मोमिन हैं तो हम अल्लाह से डरते हैं, खुदा से खौफ करते हैं। और खुदा से खौफ करने का मतलब गुनाहों से हम बाज आते हैं। हम शराब, जिना, झूठ, बदकारी, बदगोई, गीबत, हसद, ये जितने भी जलील और जमीम और बुरे और जो है खराब जो है इखलाक हैं, जो किरदार हैं, जो करैक्टर हैं, हमें इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। हमें इसको कोशिश करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल करें। तो खौफ बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा खौफ इलाही से कांपता है, जब कोई बंदा खौफ इलाही से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब कोई बंदा खौफ इलाही से कांपता है तो उसके गुनाह उसके बदन से ऐसे झड़ जाते हैं जैसे कि दरख्त को हिलाने से उसके पत्ते झड़ जाते हैं। जैसे आप दरख्त को हिलाइए तो उसमें जो पत्ते हैं वो झड़ते नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर आप खौफ खुदा में कांपेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खौफ की वजह से आपके बदन से गुनाहों को झाड़ देगा, आपके बदन से गुनाहों को खत्म कर देगा। इसलिए हम गुजारिश करते हैं अपने आप से और आप सभी हजरात से कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए। और डरने का मतलब ये है कि उसका हक अदा करना चाहिए। और हक अदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हो। हम दुनिया के सामने जवाबदेह नहीं हैं, हम दुनिया के सामने जवाबदेह नहीं। दुनिया हमारा सवाब नहीं लिखेगी और दुनिया हमारा अजाब नहीं लिखेगी। दुनिया हमें जन्नत में नहीं ले जाएगी, दुनिया हमें जहन्नम में ले जाएगी। ये दुनिया और जन्नत दोज़ख नहीं बांटेगी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। हम किसी के सर्टिफिकेट से जो है बाकिरदार नहीं हो सकते। हमें अपने कैरेक्टर को जो बनाना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नजर में रख करके बनाना है कि इसकी जवाबदेही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। और जब उस तरह से कैरेक्टर बनेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिमाग में रख करके और अपने तसव्वुरात में रख के और अपने यकीन में रख करके और अपने दिल में रख करके जब हम अपने कैरेक्टर को मेंटेन करेंगे तो समझ लीजिए कि हम और आप जो हैं वो दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान नजर आते रहेंगे। तो दोस्तों ये है। और खौफ बहुत बड़ी दौलत है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बताइए खलीफा दोम हैं और जबरदस्त शख्सियत हैं, जलीलुल कद्र ज़ात हैं। अब बताइए हमारा और आपका क्या शुमार है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है कुरान मजीद की कोई आयत सुनते थे तो खौफ इलाही से कभी कभी वो बेहोश हो जाया करते थे। उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत ऐसी तारी हो जाती थी कि वो उस कुरान मजीद की तिलावत से आप जो है वो बेहोश हो जाते थे। और एक दिन सरकार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके अपने हाथ में लेकर के खौफ खुदा में इतना रोए और फरमाते हैं कि काश कि मैं ये तिनका होता, मेरी हकीकत ये तिनके की बराबर होती। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा बोझ लेकर के इस दुनिया में जी रहा हूँ, मेरी कितनी बड़ी जवाबदेही है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, काश कि मैं इस तिनके की तरह होता। अब बताइए दुनिया क्या
کرسی پانا چاہتی ہے، دنیا اقتدار چاہتی ہے، دنیا اپنے آپ کو جو ہے پتہ نہیں کہاں لے کر کے جانا چاہتی ہے، مگر امیر المومنین جو مسلمانوں کا امیر ہے اور جو ہم سب کا پیشوا ہے، جو ہم سب کا رہبر ہے، اس کے اندر یہ کیفیت کہ وہ ایک تنکا بننا چاہتا ہے۔ تو اب دوستو اور عزیزو، یہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جب وہ عبادت کرنے کے لیے نکلتے تھے اور جب مصلی کی طرف جاتے تھے تو وہ جو ہے ایک دم خوفزدہ ہو جاتے تھے اور ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، خوف الہی کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کیا لوگ پوچھتے تھے کہ اے زین العابدین، یہ آپ کا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا؟ یہ نماز پڑھنے کے وقت آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، یہ پیلا کیوں پڑ گیا؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی جب اذان سنتے تھے تو آپ کے اوپر خوف کا عالم طاری ہو جاتا تھا، لوگ کہتے تھے حضرت یہ آپ کی کیفیت کیوں بدل گئی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ امانت جسے زمین اور آسمان پر پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے معذوری ظاہر کر دی کہ ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اسی امانت کا بوجھ جو ہے ہم پر لادا گیا ہے، ہم اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہمیں اس امانت کو ادا کرنا ہے۔ تو دوستو یہ ہے خوف الہی کا معاملہ، خوف الہی کے جو ہے کہ منظر ایسے ہوتے ہیں جس میں اب جب عمر فاروق جیسے، امام زین العابدین جیسے، مولا علی مشکل کشا جیسے، جب یہ لوگ اتنا اللہ رب العزت سے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، بتائیے ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں یہ چند دن لوگ جو ہے جمعہ مسلمان اور ان کی یہ حیثیت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، دنیا میں ادھر سے ادھر غیبت کرتے نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ رمضان کا خیال بھی نہیں کرتے، بہت سے لوگ روزوں کا بھی خیال نہیں کرتے، روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ دوستو ہمیں ایسی برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ لاک ڈاؤن کا ماحول، یہ کرونا وائرس کا ماحول، یہ پوری دنیا میں جو خوف کا عالم ہے، آج آدمی جو ہے خوف کے مارے ادھر ادھر ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہا ہے، ایک دوسرے سے گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہاتھ نہیں ملانا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہاتھ نہیں ملانا ہے ورنہ وائرس جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا، اور ہاتھ میں سینیٹائزر کر لیجئے، اور کہا گیا کہ ساری لگا لیجئے۔ پہلے لوگ نقاب پر اعتراض کرتے تھے، اب سارے لوگ منہ میں منہ باندھے گھومے نظر آ رہے ہیں۔ عورتوں کے لیے اعتراض تھا اور مرد لوگ جو ہے اب نقاب پہنے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو آپ احتیاط کر رہے ہیں، پرشاسن کہہ رہا ہے تو آپ احتیاط کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، ایک دوسرے سے جلدی سے سوشل ڈسٹینسنگ ہے کہ 6 فٹ سے جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرو۔ اتنا خوف طاری ہو گیا، کیوں؟ یہ خوف کا ماحول کیوں آیا؟ وہ خوف کا ماحول اس لیے آیا کہ ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو ہر مخلوق سے ڈرو گے، ایک ایک وائرس سے ڈرو گے، اس وائرس سے ڈرو گے جس کو تم جانتے بھی نہیں، جس کو تم پہچانتے نہیں، جس پر تمہاری کوئی معلومات نہیں ہے، ایسے وائرس سے ڈرو گے۔ جب تمہیں وائرس نظر نہیں آتا مگر اس وائرس سے ڈرتے ہو کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں کہ ہم خدا سے کیوں ڈریں؟ کیا خدا ہم کو نظر آتا ہے؟ کیا اللہ ہم کو نظر آتا ہے؟ کیا وہ سزا دیتا دکھائی پڑتا ہے؟ اگر یہ آپ تصور رکھیں تو آپ بتائیے آج کل کے ماحول میں کیا وائرس آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو صرف ڈاکٹروں نے بتا رکھا ہے اور آپ کو یہ احساس ہے اور اسی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ تو جب آپ اس احساس سے گرست ہیں کہ کہیں وائرس آپ پر نہ ہو تو آپ اپنے اندر اتنا خوف پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ کہیں نکلتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، لکھا رہتا ہے کہ جو ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو آپ اپنے کو سنتولت کر لیتے ہیں، آپ اپنے کو ڈسپلن میں لے آتے ہیں، اس لیے کیمرہ سامنے ہے، کیمرہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کیمرہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنی ایکٹیویٹی کو کنٹرول رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دم ڈسپلن میں لے آتے ہیں۔ تو ذرا سا یہ احساس آپ کو ہوتا ہے کہ کیمرے کی نظر میں ہے تو اپنی حرکات و سکنات پر قابو پاتے ہیں۔ تو کیمرے پر اتنا یقین ہے آپ کو، وائرس پر اتنا یقین ہے آپ کو، دنیا کے اور معاملات میں اتنا یقین ہے، اتنی احتیاط آج ہم کر رہے ہیں۔ کاش کہ اس سے زیادہ احتیاط ہم نے اللہ رب العزت پہ یقین کر کے کیا ہوتا کہ وہ سارے عمل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کی حرکت کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے نیتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اندر کے جذبے کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اندر فیلنگ کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اندر تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس پر یقین ہوتا تو آج ہم کو ایک ایک چیز سے
اس لیے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے بچو، خرافات سے بچو، فواحشات سے بچو، منکرات سے بچو، ان چیزوں سے بچو جو اللہ کو ناپسند ہے، ان چیزوں سے بچو جو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچو جو گمراہی ہے، ان چیزوں سے بچو جو گناہ ہے، ان چیزوں سے بچو جو معصیت ہے، ان چیزوں سے بچو جو حرام ہے، ان چیزوں سے بچو جس سے اللہ جو ہے ناخوش ہوتا ہے۔ اور کرنا ہے تو وہ کام کرو جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، جو اللہ کی پسند کے مطابق ہو، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور جو اللہ کا فرمان ہو اس کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ کام ہم کو کرنا چاہیے۔ یہی آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور جو ہے ایسا ڈرو کہ جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور حق یہ ہے کہ اپنے خوف کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، اور جب بچو گے، اگر گناہوں سے بچو گے تبھی بچو گے، اور اگر گناہوں سے نہیں بچو گے تو پھر نہیں بچو گے۔ دنیا میں جو بچتا ہے مرض سے شاید وہ دنیا میں کچھ دن کے لیے بچے، لیکن جو گناہوں سے بچتا ہے وہ دنیا میں بھی بچتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے بچتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ایسا اللہ کے رضا کا ماحول اپنے گھروں میں کریٹ کریں، اور اب ایسا ماحول بنائیں اپنے گھر میں تاکہ لگے کہ یہ مومن کا گھر ہے، یہ کسی اللہ سے بے نیاز آدمی رہنے والے کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رضا کی طرف مائل رہنے والے، اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے، اور اللہ کی محبت کرنے والے کا، اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اور اس کے محبوبوں سے محبت کرنے والے کا گھر ہے۔ یہ تبھی پتہ ہوگا جب ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کریں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر نیکی کریں گے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور برائی کریں گے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو برائی اللہ دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر کے آپ کو برائی چھوڑنی ہے، خرافات چھوڑنی ہے، فواحشات چھوڑنے ہیں، بے احتیاطی چھوڑنی ہے، نماز کی طرف جانا ہے، عبادت کی طرف جانا ہے، کنسٹرکٹیو سوچ کی طرف جانا ہے، پازیٹیو سوچ کی طرف جانا ہے۔ آج ہمارے قوم مسلم میں سوچ بہت نگیٹو ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر چڑچڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی تخریب کاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، وہ مریض ہیں، وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، ان کو دین انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دین سیکھا ہوتا تو پریشان ہوتے تو صبر کا پتہ چلتا، قناعت کا پتہ چلتا، کچھ کمی رہتی تو قناعت کرتے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے، لیکن چونکہ دین سے ان کی دوری ہے، وہ ہمیشہ خرافات میں رہے ہیں، اس لیے ان کے مزاج میں تخریب کاری اور برائی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی حسد اور جلن، یہی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ اپنے اندر ایک تبدیلی لاؤ، ایک انقلاب لاؤ، اور انقلاب کیا ہے کہ خدا سے ڈرنا سیکھو، اللہ سے ڈرنا سیکھو، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب خدا سے آپ خوف کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ معصیت اور گناہوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو گناہوں پہ کنٹرول حاصل ہو رہا ہے، اور آپ کا شیڈول جو ہے وہ رائٹ ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، اور آپ کا نصب العین درست ہو رہا ہے، اور اگر آپ صحیح وے میں جا رہے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بائی دیوے کبھی کچھ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو آپ کے دل کے اندر خلش ہو گئی، ایک ملال پیدا ہو گیا، ایک فرسٹریشن پیدا ہو گئی، ایک مایوسی پیدا ہو گئی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ۔ اگر گناہوں پہ شرمندگی اگر آپ کے اندر باقی رہی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ابھی آپ کے دل میں ایمان کا چراغ جلا رکھا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے گناہ بھی ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرے انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے خشیت کے انداز سے پیش آؤ تاکہ تمہیں گناہوں سے حفاظت ہو جائے، اور نیکی جو ہے تمہارے پاس ایک بہت بڑے سرمایے اور ایک بہت بڑے اثاثے کے شکل میں تمہارے پاس جمع ہو جائے۔ یہ میرا ایک پیغام تھا۔ جی مولانا مسعود مہدی صاحب۔